بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں محمد فرید ملک، ٹیچر یو پی ایس بٹنگی۔ آج ہمارا جو سبق ہے 5ویں جماعت کے اردو مضمون کا، وہ ہے میری کیوری۔ میری کیوری جو ہے وہ ایک دنیا کی بہت بڑی سائنسدان گزری ہے، جس کی یہ تصویر دی گئی ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس نے سائنس کی دنیا میں کون سا کام انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک دنیا میں مشہور ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ ہیں اوپر دیے ہوئے: مہلک، علم طبیعت، بوسیدہ، مبہوت، تجربہ گاہ۔ مہلک یعنی ہلاک کر دینے والی بیماری، علم طبیعت دوائیوں کا علم، طب کا علم، بوسیدہ پرانا، مبہوت حیران، تجربہ گاہ وہ جگہ جہاں پہ تجربہ کیا جاتا ہو۔ تو آج ہم پڑھیں گے میری کیوری کے بارے میں کہ میری کیوری کی زندگی کیسی گزری، ان نے کیا کام انجام دیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 88 پہ آپ کا سبق ہے، میری کیوری۔ سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ نئی نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھیں جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ یعنی سائنسدان اپنی کوششوں سے آج تک نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں جس سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح کے آرام و آسائش مہیا کراتے ہیں اور نئی نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج کرتے ہیں، علاج آسان کرتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ اس جوہر کا نام ہے ریڈیم۔ اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ میری کیوری نے 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں۔ یعنی وہ 1867 عیسوی میں پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ پولینڈ ایک ملک ہے اور اس کے شہر ہے، ایک سٹی ہے وارسا، وہاں پہ پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کے والد جو تھے وہ ایک اسکول میں ریاضی ہو گیا حساب، میتھمیٹکس اور فزکس کے استاد تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں۔ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی۔ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ یعنی بچپن سے ہی اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے باپ سے طبیعت کے بارے میں، دوائیوں کے بارے میں، علاج کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی 10ویں جماعت کا ہائی اسکول ہو گیا، 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ کے پاس اتنا خرچہ نہیں تھا، وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری کیوری کو زوروسکی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی۔ ایک خاندان تھا جس خاندان کا نام تھا زوروسکی،
اور اس خاندان کے بچوں کو پڑھانے کا اس کو کام مل گیا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا بھی، اور یعنی کہ اس کو ایک چھوٹی موٹی نوکری مل گئی۔ اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور وہ پیرس چلی گئیں، جہاں 1893 میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی۔ 1894 میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی۔ یعنی اس دوران اس نے کیا کیا؟ پہلے اس نے سائنس میں MSc کی ڈگری حاصل کی، فزکس میں، اور اس کے بعد اس نے ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں بھی ڈگری حاصل کی، اور اس نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ اور اپنی مادری زبان کے علاوہ، جو اس کی مادری زبان تھی، اس زبان کا نام تھا پولش، اور اس کے علاوہ وہ دیگر زبانیں یعنی فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں بھی وہ پڑھ بھی سکتی تھی اور لکھ بھی سکتی تھی۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس کو آپ یاد کریں گے۔ جب یہ سبق ختم ہوگا تو یہ مشکل الفاظ، ان کے معنی، ان کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی پڑھیں گے ہم، اور اس کے جو آخر پر دیے گئے یہ سوالات ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔